वेलकम बैक जी, मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। हर हफ्ते इसी वक्त ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं सेहत के हवाले से, आपके ख़ानदान की सेहत के हवाले से। आज हमारे साथ ENT स्पेशलिस्ट हैं। वो क्या हैं, क्या काम करती हैं, उन्होंने इस बारे में बताया। ENT कान, नाक और गले की बीमारियों के हवाले से उन्होंने बड़ी तफसील से प्रोग्राम के पहले 2 हिस्सों में बात की। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में वो की मैसेज आप तक पहुंचाएंगी। इसके साथ साथ इलाज पे बात होगी। आपको भी मौका दिया जाएगा कि थोड़ा सा वक्त है, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है और उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं और उसके बाद हम की मैसेज लेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इलाज की जब बात होती है बच्चों से लेकर बड़ों तक, तो ज़रा बच्चों से शुरू करें। तो इलाज कहाँ से शुरू करना चाहिए? अगर उनको नाक या कान या गले में कोई शिकायत हो तो क्या घर से ही कोई इलाज शुरू करना चाहिए, केमिस्ट के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास या स्पेशलिस्ट के पास? तो कब, कहाँ और किस वक्त हमें ये फ़ैसला करना पड़ेगा? कि मेडिसिन के हर स्पेशलिटी में 2 डायलेमास है, एक तो डायग्नोसिस, दूसरा ट्रीटमेंट, और एक तीसरा है जिसका हमने जिक्र नहीं किया, वो है प्रिवेंशन। बिल्कुल। जो सबसे छोटे बच्चे हैं उनके कान के सिलसिले में एक बच्चों की हेल्थ सर्विस होती है जो प्रिवेंशन शुरू करती है और वहाँ से पिकअप करती है प्रॉब्लम्स। जैसे बच्चों के 6 मंथ्स पे एक हियरिंग टेस्ट होता है, फिर उसके बाद 1 साल के बाद होता है, और फिर एक प्री स्कूल में होता है जिसमें चेक करते हैं कि बच्चे को कोई हियरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे स्कूल का काम अफेक्ट होगा। तो वो क्लिनिक अगर पिकअप कर ले तो पेरेंट्स आए तो उनको पूछा जाता है आपने भी कुछ नोटिस किया या नहीं, लेकिन बहुत छोटे बच्चों के बारे में मेनी पेरेंट्स डोंट रियलाइज इट। तो वो हेल्थ सर्विस पहले पिकअप कर लेती है और हमारे पास भेज देती है। फिर जहाँ तक इन्फेक्शंस का ताल्लुक है, अगर बच्चा वाकई बीमार हो गया है तो पेरेंट्स को डिसीजन लेना है कि उसका बुखार वगैरह जो है वो थोड़ा सा है या सीरियस है। अगर थोड़ा सा माइल्ड डिस्कम्फर्ट है तो कैल्पोल सिरप से ठीक हो जाएगा काम, लेकिन अगर ज़्यादा है तो फिर GP के पास जाना चाहिए, क्योंकि देयर आर आल्सो सर्टेन थिंग्स व्हिच कैन बी मिस्ड which mimic a common cold. I don't want to create any fear among the people or any panic. लेकिन कभी कभी meningitis के cases masquerade as a cold. अच्छा। And you have to watch the child, क्योंकि उसमें बड़ी तेज़ी से तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो अगर बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो या बिगड़ने जाए तो फिर तो you have to go take them to a doctor, whether it's a nearest casualty or your GP or whatever. ठीक है, ट्रीटमेंट पे बात हो रही है और ये सिलसिला जारी रहेगा जहाँ से हमने किया। मिसिज़ खान हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसिज़ खान। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या मैं खान बोल रहा हूँ, मेरी वाइफ के मुतालिक बात करनी थी। जी मिस्टर खान, जी हाँ, सॉरी। अच्छा, वाइफ के बारे में बात करें जी। ये है कि इसका बचपन से इसका जो नज़ला होता है वो हलक में गिरता है। अच्छा। और ये बार बार तकलीफ वो करती है, बयान करती है कि मुझे टॉन्सिल्स हैं। हालांकि GP वगैरह ने देखा है और वो कहते हैं टॉन्सिल नहीं है, लेकिन ये हमेशा वो गले को टच करती है, कहती है मुझे टॉन्सिल्स हैं। और दूसरी बात ये है कि वो थूक बनता है, वो हलक में गिरता है, सर में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं। तो कुछ आप इसके मुतालिक बता सकते हैं? कितने अरसे से ये, कब से ये हमेशा से इसको ये है, तकरीबन लंदन में तो ये तकरीबन 8 साल से है। ये कराची से आई है तो 8 साल से जहाँ मैं यही देख रहा हूँ। उससे पहले कहती शिकायत यही थी इसको कि वो गले में गिरता है नज़ला, और यहाँ आके ये शिकायत करती है कि जनाब टॉन्सिल्स है और सर में दर्द रहता है। चलें जी, बिल्कुल इस पे बात होगी। कुछ सवाल तो नहीं पूछना कि ठीक? और कुछ मैं समझता हूँ, पता नहीं ये क्या है। इसको वैसे अर्ली मेनोपॉज भी है तो हो सकता है इसका कुछ रिलेशन हो, मैंने इसलिए मेंशन कर दिया आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर खान, आपने अपनी बेगम के हवाले से ये सवाल पूछा। इंशाल्लाह हम इनसे इस पर वजाहत पूछेंगे और आप अपने मिसेस को बता दीजिएगा कि क्या इसका जवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ोन करने का। तो जी हाँ, ये जो खान साहब हैं लंदन से, ये कहते हैं कि उनकी वाइफ 8 साल से कराची से यहाँ आई हैं। कराची में कोई ऐसी बात तो नहीं जो आपको मुतासर कर सकती है? आपका तल्लक भी कराची में माशाल्लाह आपने काफ़ी अर्सा गुजारा। मिस्टर खान ने एक्चुअली बहुत क्लियरली डिस्क्राइब किया इनकी वाइफ का प्रॉब्लम। हम इसको कहते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। पोस्ट नेजल ड्रिप, जी हाँ। और ये कराची में भी होता है, लंदन में भी होता है, लिवरपूल, मैनचेस्टर में भी होता है, हर जगह होता है। सिर्फ पैराडाइज आइलैंड्स इन द पैसिफिक में नहीं होता। अच्छा, वहाँ नहीं होता। जी हाँ। इसका कॉज ये है कि नाक जो है उसमें
جو we call it نزلہ، ہم کہتے ہیں اس کو perennial rhinitis. اچھا. اور اس کے کاز یہ ہے جو میں 1-2 منٹ میں بتانے والی ہوں. اس کی وجہ سے ناک جو ہے اس میں میوکس بہت زیادہ بنتا ہے. میوکس ریشہ بلغم جسے کہتے ہیں، ناک پہ بہت زیادہ بنتا ہے اور پھر وہ پیچھے گرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ نیزل ڈرپ. اور وہ پیچھے جب بار بار گرا کرتا ہے تو وہ گلے کو اریٹیٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے کرونک فیرنجائٹس بن جاتی ہے. وہ گلا خراب رہتا ہے آل دا ٹائم. آپ کی وائف کو ٹونسلائٹس نہیں ہے لیکن کبھی کبھار اس میں انفیکشن ہو سکتا ہے اور ٹونسلز بھی اس میں خراب ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ پورا گلا خراب ہے جس کو ہم کرونک فیرنجائٹس کہتے ہیں، سیکنڈری ٹو اے پوسٹ نیزل ڈرپ caused by perennial rhinitis. اب یہ بڑے الفاظ ہیں، معاملہ سمپل ہے لیکن معاملہ جو خطرناک نہیں ہے، نیوسنس ہے آپ کے لیے کہ بار بار گرتا آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ یہ اس کو آپ میری طرف سے یقین مانیں کہ یہ فکر کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں. زیادہ تکلیف دے تو اس کے علاج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور علاج کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کے لیے اریٹیشن ناک پہ کم کریں. آپ اسٹیم انہیلیشن رات کو لیں تو اس سے یہ کہ سارا جو آلودگی ناک میں وہ کم ہو جائے گی اور ناک کم ریشہ بنائے گا اور کم ریشہ گرے گا. اور کچھ دوائیاں ہیں جو کھائی جا سکتی ہیں، کچھ اینٹی الرجی ٹیبلٹس ہیں جیسے کلیرٹن وغیرہ ہیں، وہ اس سے بھی کم ہو جاتا ہے. اب اس کا میں کچھ کہنا چاہتی ہوں اس کے کاز کا، کیونکہ اس کا جو کاز ہے اٹ از ون آف دا پرائمری کازز آف آل ENT پرابلمس. اچھا. کہ ہمارا جو ناک کان گلا ہے، I had a message for the public. Do you want me to give that message now? Absolutely, بالکل. Thank you. بالکل. The message I have is کہ ہمارا جو ناک کان گلا ہے، اللہ نے اسے بنایا تھا صاف ستھری آکسیجن کی سانس لینے کے لیے. اور اس میں ایک آلہ ہے، ایک میکانزم، کچھ گوشت جو سامنے ناک کے اندر ہوتا ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی ڈسٹ یا تھوڑی سی آلودگی، تھوڑے سے فیومز اگر کوئی انہیل کر لے جو صحیح نہیں ہے ناک کے لیے تو وہ بڑھ جاتا ہے اور ایک گیٹ کیپر بن جاتا ہے، ایک چوکی دار جو ناک کے اندر obnoxious چیزوں کو اندر جانے نہیں دیتا. لیکن ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہمارے جو آس پاس ہوا ہے پورے دنیا میں یہ پولیوٹڈ ہے، اس میں کوئی صاف آکسیجن نہیں ہے. اٹ از فل آف ڈسٹ، فیومز، کیمیکلز، ریڈیو ایکٹیو کیمیکلز، ٹریفک کا اسموک، سگریٹ اسموک جو ہے بہت زیادہ. اور یہ دنیا میں جو ایکسپلوژنز، بامبس پھینکے جا رہے ہیں، ان میں ڈپلیٹڈ یورینیم، پولونیم اور دوسرے ریڈیو ایکٹیو سبسٹنسز بھی ہیں، ٹاکسک سبسٹنسز ہیں جو پوری دنیا کے ہوا کو پولیوٹ کر رہے ہیں. اور ہم یہ ہوا کانسٹنٹلی انہیل کر رہے ہیں اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. جہاں بھی ہم ہیں اس ہوا کو ہمیں انہیل کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کی یہ میسج ہم دوبارہ بھی لیں گے اور اس کو آگے بھی بڑھائیں گے، لیکن اس وقت ہماری ایک بہن بلیک بن سے، ہمارے اپنے ٹاؤن سے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ Can you speak in English? Yes please, yeah you can. I'm Clifford Blackburn. I've got 2 questions I want to ask. Okay. One question is, when I go to sleep, my nose closes really bad, and I can't breathe overnight. Oh, and okay. Another thing, when I wake up during the night, I can't go to sleep again, and my throat just hurts me really bad. And my other question is that I've got 3 kids and the same problem with them as well. They've got asthma and they've had asthma attack a few times as well. And I've been sent them to the hospital as well, but because they don't give anything to them. Okay, just 1 minute. I'll ask Shinaz if there's any question she would like to ask. Is that all right or? It's okay. Yeah, that's fine. Actually یہ جو describe کر رہی ہے وہی جو پچھلے والے کو ہوا تھا، وہی ہے. ٹھیک ہے. Exactly the same thing. A post nasal drip caused by rhinitis. آپ یہ جو انہیل کرتی ہیں irritant چیزیں ہوا میں، اس کی وجہ سے آپ کا ناک زیادہ ریشہ بناتا ہے. ناک صرف 2 چیزیں کر سکتا ہے ایسی سچویشن میں، زیادہ سے زیادہ میوکس بناتا ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، اینڈ اٹ closes up to prevent more irritants going in, so you feel that your nose is blocked and you can't breathe. And you can't control the environment, so what you have to do is take nasal decongestants. You can use a spray which will help to ease the obstruction and reduce the amount of mucus you make, or you can take a tablet.
there's a choice. What can I ask what tablet can you take? There are lots of tablets you can take and they don't cause drowsiness. One of them is called Claritin, which I popularly prescribe. And there are because it's been happening to my kids, like it's not been happening once, it's been happening few times, and I've been sent to the hospital, but they say we can keep them overnight, just to see what problem it is. There is one problem. Your problem is due to the environment. It is what I call an environmental disease, and there's no permanent cure for it. So as long as you're taking something, you're better. Now there's one thing you can do to relieve the irritation. At night, if you take steam inhalations, the steam cleans your respiratory tract out, cleans all the irritants, so you feel better the next day. But you'll have to do it every day. It's an ongoing problem. And if it's really bad, you'll have to take medicines off and on for life. You can't completely get rid of it. Okay, thanks very much, Sister. Thank you very much. Blackburn, I hope you got the response. And as I said, अभी आप जो बता रही थी कि माहौल में जो चेंजेस होती हैं उनको तो हम तब्दील नहीं कर सकते. एक चीज़ हम कर सकते हैं कि जो हमारे हाथ में पोल्यूशन है उसको तो हम कम कर सकते हैं, और वो है सिगरेट स्मोकिंग. स्मोकिंग जो है वो एक वॉलंटरी थिंग है. अगर इंसान ना करे तो वो एटमॉस्फेयर को भी कम पोल्यूट करेगा, एंड सेकेंडली अपने आसपास के लोगों को और अपने आप को भी ये प्रॉब्लम्स नहीं देगा. सो मेरा एक मैसेज है टू द पीपल, बिकॉज आई फाइंड हमारे लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं, कि आप अगर स्मोक करते हैं तो उससे आप अपने आप को भी बीमार कर रहे हैं, दूसरों को भी बीमार कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी. तो आप ये हैबिट छोड़ दें बिल्कुल. ये हैबिट बहुत ख़तरनाक है और ये सिर्फ कैंसर ही नहीं कॉज करती है, ये एस्थमा और ये राइनाइटिस और ये सारी चीज़ें भी कॉज करती हैं. और स्मोकिंग जो है बहुत बड़ी इशू है हमारी कम्युनिटी में ख़ास तौर पर, और कभी कभी हम ये नहीं समझते कि सिर्फ आपको तकलीफ दे रही है, उसके साथ साथ जो आपके घर में लोग हैं जिनके सामने आप स्मोकिंग कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ख़तरनाक है. बहुत ख़तरनाक है. और आप अगर वर्क प्लेस में करते हैं या बाहर बस स्टॉप पे खड़े होके भी स्मोक करते हैं तो आपके आसपास लोगों को भी इससे असर होता है. जी हाँ, प्रोग्राम ख़त्म होने में थोड़ा सा वक्त बाकी है. बहुत से सवाल जवाब आपने सुन लिए, बहुत सी बातें हुई. हम चाहते हैं कि जो ENT कान नाक और गले के हवाले से जो बातें हो रही हैं उस पर आप अमल कीजिएगा, ख़ुद भी और अपने घर वालों के लिए. थोड़ा सा हमारे पास वक्त है, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो फ़ोन कर सकते हैं. सिस्टर हमारे साथ बर्मिंघम से मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सिस्टर. वालेकुम सलाम. अच्छा भाई, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे गले में अल्सर भी है, टॉन्सिल, खारिश होती है और रेड और सफेद दो कलर के है. तो मुंह के नीचे दो साइड पास वो क्या कहते हैं मांस उभर आता है, गोश्त उभरता है, तो खारिश बहुत होती है, गले में बहुत तकलीफ रहती है 4 साल से तकरीबन. 4 साल से? जी हाँ. डॉक्टर से दवाई लेते पहले देते हैं कि स्वीट दे देते थे, अभी दवाई तो देते हैं, लेकिन अस्पताल गई थी तो उसने सही तरह चेक नहीं किया, कहती है कोई नहीं, थोड़ा सा मुंह में आया, ठीक है ठीक है. तो कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं. इसके अलावा कोई आपको बीमारी है? मुझे क्या कहते हैं उसका अनीमिया और कोलेस्टेरॉल है. क्या चीज? अनीमिया और कोलेस्टेरॉल. एनीमिया और दूसरी बात आपने क्या की थी? कोलेस्टेरॉल. रेस्पिरेटरी कुछ, ठीक है. कोलेस्ट्रॉल. ठीक है. उम्र कितनी है आपकी सिस्टर? 53. पहले ज्यादा था अनीमिया और कोलेस्टेरॉल, तो अभी थोड़ा है. अच्छा, अभी थोड़ा है. हाँ. तो ये जो आप कहती हैं पिछले 4 साल से आपको शिकायत है, उससे पहले आप ठीक खारिश है ना जी. पहले बचपन में मुझे टॉन्सिल होते थे, अभी टॉन्सिल का इतना नहीं है. टॉन्सिल जो मुंह में गला नहीं होता उसकी तरफ मास्क जो है ना, गले में ज्यादा तकलीफ होती है, मुंह उभर जाता है. तो जो तालू है, तालू में भी खारिश होती है. जब सफेद हो जाता है ना तो उसमें कट पड़ जाते हैं. ठीक. ओके, खुदा हाफिज. ठीक है जी, खुदा हाफिज. और ये हमारी बहन मशवरा चाहती हैं, तो क्या आप समझती हैं कि इनको क्या टॉन्सिलाइटिस का कोई मसला है या नहीं? ये जो खारिश डिस्क्राइब करती है, इचनेस, ये एलर्जी की वजह से. ठीक. एलर्जिक इनको सोर थ्रोट है. तो पहले तो आपको पता करना होगा कि आप किस चीज़ से एलर्जिक हैं. एलर्जी टेस्ट किए जा सकते हैं. आप एक एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास जा सकती हैं और आपका GP भेज सकता है आपको, और उससे पता चल सकता है अगर आपको कोई फूड एलर्जी या कोई और किस्म की एलर्जी है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं, मसलन बिल्लियों से या कुत्ते से या फेदर्स या फर या किसी और चीज़ से, और वो अवॉइड करने से आपका प्रॉब्लम कम हो जाएगा. सेकेंडली, आप एंटी एलर्जी अगर टैबलेट्स लें
تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا اور فوراً فائدہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ دراصل ہے سمپل پرابلم، یہ کہ پتہ کرنا ہے کہ آپ کی کیا الرجی ہے، لیکن یہ جو خارش ہوتی ہے یہ ہمیشہ الرجک کاز سے ہوتی ہے۔ بالکل جی، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں شناز سوم جی سے، جو ENT کنسلٹنٹ ہے، ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اور اس پروگرام میں شامل ہو کے انہوں نے آپ سے بہت سے سوال و جواب جو آپ نے کیے ہیں ان کے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیے ہیں۔ تھوڑا سا ہمارے پاس وقت ہے اور اس وقت میں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی اس شمولیت کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور جو بھی کوئی سوال ہیں وہ لیے جائیں۔ چند ایک منٹ ہیں، ایک آدھ سوال ہم لے سکتے ہیں، اس کے بعد ہم ان سے کچھ اختتامی بات چیت کریں گے اور ان سے تھوڑا سا ENT پہ ایک سمری جو پیش کریں گے ہمارے لیے، اس پہ بات ہوگی اور اس کے بعد پروگرام اپنے اختتام پہ پہنچے گا۔ تو بات جب ہوتی ہے ENT کی تو تھوڑا سا ہمیں سمرائز کر دیجئے گا۔ جب آنکھ کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں، ناک، کان اور گلے کی جب بات ہوتی ہے تو ان کا آپس میں کیا لنک ہے؟ کیا واقعی لنکڈ ہیں آپس میں یہ؟ جیسے میں نے بتایا کہ جی ہاں لنک ہے، یہ سب ایک ہی گلے کے اندر کھلتی ہیں یہ ساری چیزیں پیچھے۔ آپ امیجن کریں کہ گلا جو ہے آپ کا ایک ٹیوب ہے، ایسے ایک ٹیوب، اور کان اوپر سے اس میں کھلتا ہے، ناک اس کے نیچے سے کھلتے ہیں اور منہ اس کے پیچھے جاتا ہے، اور پھر یہ نیچے جاتا ہے آپ کے ڈائجسٹو اور ریسپریٹری ٹریکٹ میں۔ اچھا، تو یہ اس کا آپس میں لنک ہے اور اسی لیے آپ اسی میں اسپیشلسٹ ہیں ENT میں؟ جی۔ سو گلے، ناک اور کان۔ جی۔ تو گلے سے آپ آواز متاثر ہو سکتی ہے، آپ کا گلا متاثر جی۔ تو گلے میں آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو لوگ ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں ان کے گلے میں کسی چیز کے پھنسنے کے کم امکان ہے، کیونکہ وہ ہاتھ سے فیل کر سکتے ہیں۔ یس۔ چھری کانٹے والے لوگوں کے لیے ذرا مسئلہ ہے۔ جی ہاں، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور آپ کو ایک اور چیز بتا دی چلو جو شاید ہمارے لوگوں کے لیے کیجول انٹرسٹ ہو، اچھا، کہ جو سب سے خطرناک فورن باڈی ہے، ہزاروں قسم کی چیزیں لوگ اگل جاتے ہیں، ہڈیاں بھی طرح طرح کی، لیکن ایک ہڈی ہے جو خاص طور پہ بہت خطرناک ہے، اگر وہ جاتی ہے اس کا شیپ ایسا ہے اور اتنی شارپ ہے کہ وہ کاٹ کے گلے کو باہر نکل جاتی ہے اور انسان مر سکتا ہے۔ اچھا، اور گیس وہ کون سی ہڈی ہے؟ آپ بتائیے جی۔ تو پوک چاپ۔ پوک چاپ؟ اچھا، جو ہم لوگ نہیں کھاتے، مسلمان نہیں کھاتے۔ اسی لیے مسلمان ہونے میں دیکھیں ہماری ایڈوانٹیج ہے، اگر ہاتھ سے کھانا سنت ہے، جی، پوک کا گوشت ہمیں منع کیا گیا ہے، جی، اس میں یہ حکمت ہے، اور آج ہمیں یہ نظر آ رہی ہے ٹیکنالوجی اور سائنس کی وجہ سے، جی، لیکن ہمیں 1400 سال پہلے اس کا بتایا گیا تھا۔ جی ہاں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کون سی چیز انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، کون سی نہیں، اسی لیے اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں تو ہم سیف رہ سکتے ہیں۔ اچھا شناز، ہم نے آپ کے بارے میں بہت سی معلومات ہمارے پاس ہے، لیکن ہم کیونکہ کالز اتنی زیادہ آ گئی تھی، ہم بات کرنا چاہ رہے تھے۔ ڈاؤ جو یونیورسٹی ہے اس سے آپ نے ایجوکیشن حاصل کی، لیکن آپ نے وہ لنک نہیں چھوڑا، ابھی تک وہاں جاری ہیں، بلکہ آپ چند دنوں میں دوبارہ وہاں جائیں گی اور اکثر وہاں جاتی رہتی ہیں۔ تو ذرا بتائیے کہ وہاں کیا انوالومنٹ ہے آپ کی وہاں پہ؟ I've been appointed to the visiting faculty, which means that I would be lecturing. لیکچر کرتی ہیں وہاں پر؟ Yeah, and helping them to set up a revalidation program. اور آپ ریگولر جاتی ہیں وہاں پر؟ It is supposed to be for about 2 months every year. اچھا، تو ظاہر ہے آپ نے اسی یونیورسٹی سے تعلیم کی اور وہاں پر جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں، جو وہاں کی جو اسٹاف ہے، اس کی مدد کے لیے آپ باقاعدگی سے جاتی ہیں ایز اے لیکچرر، ایز اے وزٹنگ پروفیسر، آپ وہاں پر جاتی ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی اس خدمت کا جہاں کمیونٹی کو فائدہ ہوتا ہے وہاں پر وہاں کے جو وہی استاد یا ٹیچرس ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکچرر کو بھی۔ Yes, and I actually before this I used to give lectures in different hospitals. مطلب وہاں دوسری بھی ہاسپٹلز ہیں جہاں میں نے پڑھا نہیں، ایک میں تو میں نے کام کیا ہے جنا ہاسپٹل، دوسروں میں میرے فرینڈس جو ہیں اب وہ لوگ پروفیسرز یا کنسلٹنٹس ہیں، میں نے وہاں پہ بھی لیکچرز دیے ہیں، میں 1999 سے وہاں لیکچرز دیتی آ رہی ہوں۔ اور ایک اور چیز شاید ہمارے دیکھنے والوں کے لیے حیران کن تو نہیں ہونی، سرپرائز ہوگی کہ جہاں پر آپ میڈیکل نالج ہے، ENT میں کی اسپیشلسٹ ہیں، بہت سی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا آپ نے، ایک جو لوکم ڈاکٹرز کا ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے، بہت سا اور بھی کمیونٹی ریلیٹڈ کام کر رہی ہیں،
وہاں پر آپ کو علم و ادب سے بھی دلچسپی ہے؟ بہت زیادہ، بیکاز آئی ایم اے پوئٹ. پوئٹ ہیں آپ، شاعرہ ہیں؟ جی ہاں، اور میں میڈیکل چیزوں پہ کافی شاعری کر چکی ہوں. اچھا، میڈیکل چیزوں پہ آپ نے شاعری کی ہے؟ جی ہاں. ٹھیک ہے جی، بہت انٹرسٹ اور بڑا ڈائیورس سا انٹرسٹ ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ڈاکٹر جو ہوتے ہیں یا میڈیکل پروفیشنل ہوتے ہیں ان کو اتنی شاعری سے دلچسپی نہیں ہوتی، ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا. لیکن آپ کہاں سے اتنا وقت لے لیتی ہیں، نکال لیتی ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ شاعری میں کچھ زیادہ ہی ڈاکٹرز ہیں. اچھا، کچھ زیادہ ہی ڈاکٹرز اپنا کوئی گروپ بنایا ہوا ہے. جی، میرا خیال ہے wherever I go میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز زیادہ ہیں. شاید اس لیے کہ ہمیں لٹریچر تو پڑھنا پڑتا ہی ہے. بالکل. تو اس کی وجہ سے we know more poetry. بٹ میں 9 سال کی عمر سے لکھ رہی ہوں. ماشاء اللہ، 9 سال کی عمر سے آپ شاعری لکھ رہی ہیں. جی ہاں، لیکن یہاں میں جب شروع میں آئی تو before I started working as a locum I had no time to devote to poetry. You are right, the NHS sucks your time up. بالکل. پھر میں نے جب لوکم کرنا شروع کیا تو I started having control over my time and I started giving some time to these things. I said you can't wait till you retire to do everything. کچھ چیزیں آپ کو کرنی ہیں اور ضروری نہیں کہ آپ 100% ٹائم آپ کا میڈیسن ہی کرتے رہیں. تو میں پوئٹری بھی لکھتی ہوں، میں سنگنگ بھی کرتی ہوں جو میں اسٹوڈنٹ ڈے سے کرتی آئی ہوں. ماشاء اللہ. اور مجھے یاد ہے کہ عید پہ آپ نے امہ چینل پہ ایک خاص مشاعرے میں شرکت کی تھی اور بڑی خوبصورت آواز میں آپ نے ایک حمد اور نعت جو ہے نا پڑھی تھی ہمارے لیے. شناز، میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ آئیں، ENT پہ آپ نے بات کی، ناک، کان اور تھروٹ کے حوالے سے. آخر میں کیا میسج کمیونٹی کو دینا چاہیں گی جو آج کے پروگرام کی مناسبت سے؟ جی ہاں، ایک میسج تو میں دے چکی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ لوگ اسموکنگ بند کر دیں. لیکن ایک اور میسج میں یہ دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو لینگویج اور کمیونیکیشن سکلز تھوڑی اپنی بڑھانی چاہیے. اب جیسے ایک خاتون نے کہا یہاں کہ میرا سر بند ہو جاتا ہے، یہ ایک ایسا مطلب فریز ہے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے میڈیسن میں. اس سے ڈاکٹر کو کچھ پتا نہیں چلتا کہ آپ کو ایکچولی کیا ہو رہا ہے. آپ کو وہ بتانا ہے جو آپ کو ایکچولی محسوس ہو رہا ہے. چکر آ رہے ہیں یا چیزیں گول گول جا رہی ہیں یا سر میں درد ہے، اگر ہے تو کہاں پہ ہے. بہت ہی پریسائز ڈسکرپشن آپ کو دینا چاہیے جیسے انگریز دیتے ہیں. ہمارے لوگ دراصل ٹریننگ ان کو نہیں ہے زیادہ کمیونیکیشن سکلز کی، اور اکثر جا کے ہاسپٹلز میں وہ لوگ صحیح ہسٹری بھی نہیں دیتے. میں نے دیکھا کہ کچھ ایشین لوگ آئے وہاں پہ اور ان کو صحیح انگلش آتی نہیں تھی، اور جب ان کو کچھ سوال پوچھا جاتا تھا تو ہر بات کا سوچے سمجھے بغیر یس یس کہہ رہے تھے. تو ایک بندے کو انہوں نے ٹونسلیکٹمی کے لیے ویٹنگ لسٹ پہ لگا دیا جبکہ اس کو کبھی ٹونسلائٹس ہوا ہی نہیں تھا. اور یہ غلطی تھی. جی، اور جب میں آئی تو میں نے اس سے اردو میں پوچھا کہ بھئی آپ کو کتنی بار ٹونسلائٹس ہوتا ہے؟ کہتا مجھے تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کا ہم ٹونسل نکال کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ اس نے غلط ہسٹری دی. وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ان کا غلط آپریشن، غلط ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. اور کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ ان کا مینجمنٹ ان کی ڈیزیز کا صحیح نہیں ہو رہا ہو کیونکہ وہ کچھ باتیں یا نہ بتائے ہوں کہ ڈاکٹر سمجھ لے گا، ڈاکٹر ہمیں شکل دیکھ کے سمجھ لے گا. نہیں جی، ہمارے پاس کوئی جادو کا کرسٹل بال نہیں ہے. آپ جو ہمیں بات بتائیں گے اور جیسے بتائیں گے اس کے حساب سے ہم علاج کریں گے. اسی لیے آپ کو بالکل صحیح طریقے سے اپنی پرابلم کو ڈسکرائب کرنا ہے، بتانا ہے، تفصیل سے بتانا ہے. کوشش کریں اسے بالکل ڈیٹیل میں پن پوائنٹ کر کے کلیئرلی بتائیں. اور میں یہ ایڈوائس لوگوں کو دوں گی کہ اپنے کمیونیکیشن سکلز امپروو کریں. بالکل. اور اس میسج کے ساتھ میں آپ کا تہ دل سے اپنی طرف سے، امہ چینل کے تمام ٹیم کی طرف سے، اور جتنے بھی ہمارے بہن بھائی آج کا پروگرام دیکھا جنہوں نے اس میں حصہ لیا، ان کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت آپ نے دیا اور بہت سی اچھی باتیں کی، لوگوں سے سوالوں کے جواب دیے اور بہت سی انٹرسٹنگ فیکٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کسی اور پروگرام میں آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے. لیکن آنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ جی. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں بلانے کا، اور آپ کے سننے والوں کا، دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ. اور یہ تھی مس شناز سوم جی، ENT کنسلٹنٹ ہیں، لیورپول سے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اور ہم ان کے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اگلے ہفتے اشفاق احمد ہمارے کنسلٹنٹ ہیں ورسٹرشائر سے، وہ NHS میں کام کرتے ہیں اور وہ بات کریں گے ہارٹ برن، دل جلنے کی. لیکن یہ شاعری میں اس کو دل جلنے کو نا، یہ بیماری کے طور پہ ہم دل جلنے کی بات کریں گے، ہارٹ برن کی بات کریں گے. ایک اہم پروگرام ہوگا، اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا. اور مجھے اجازت دیجیے گا، لیکن جو کی میسج ہماری آج کی مہمان نے آپ کے لیے دیے، ایک تو کمیونیکیشن، ایک ہماری جو بات چیت ہوتی ہے جب ہم ہاسپٹل جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ
اسموکنگ جو ہے ہمارے گلے اور جو ENT کی جو ریکوائرمنٹ تھی جو آج بات کی ہے اس کو کافی متاثر کرتی ہیں، نہ صرف سگریٹ پینے والے کو بلکہ اس کے گھر کے افراد کو۔ اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور پروگرام ایک اور مہمان کے ساتھ جناب اشفاق احمد سے بات ہوگی ہارٹ برن کے حوالے سے۔ اپنا اور اپنے خاندان کی صحت کا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔